مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان المبارک میں اعتکاف کے حوالے سے ایک چیز بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین کا اعتکاف مرد تو اعتکاف کرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، اور خواتین اعتکاف کیسے کریں۔ میں آج کی یہ گفتگو اور سلسلے کا جو رمضان المبارک کا ہمارا چل رہا ہے، اس میں حقیقت بتاؤں کہ خواتین کا اعتکاف کرنا مردوں کی بنسبت بہت ہی آسان ہے۔ مردوں کی بنسبت خواتین کا اعتکاف کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ان کو بھی لیلۃ القدر مل سکتی ہے، ان کو بھی یہ سارے فضائل مل سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ گھر میں خواتین اپنا کام کاج کریں۔ اس کے لیے ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے دادی اماں کو، نانی اماں کو، جو بالکل گھر کا کوئی کام کاج نہ کریں، وہ ویسے بھی ایک کمرے میں رہتی ہیں، تو اپنے کمروں میں انہوں نے آنا کوئی نہیں ہے، بچوں کے کمروں میں، اپنے کمروں میں رہنا ہے، تو ان کو اعتکاف کی نیت کروا دیں۔ گھریلو کام کرنے والی، کام کاج کرنے والی خاتون، بچوں کو پالنے والی خاتون، اور یہ ہے کہ اپنے جو گھریلو دوسرے سرگرمیوں ان تمام میں شرکت کرنے والی خاتون بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ وہ نیت کر لے، وہ اپنے ایک کمرے کی، جہاں پر اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کمرے کی نیت کر لے کہ میں نے اس کمرے میں اعتکاف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اعتکاف کرنا ہے، اگر تو دوسرے کام کاج کرنے والے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، دوسرے ہیں، اپنا سسٹم ہے، تو بہت مبارک، وہ سارا اسی میں ہی رہے، اس کو وہیں پر ہی کھانا وانا ملتا رہے اور وہ عبادت کرتی رہے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے اعتکاف کی نیت تو کر لی، وہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ گھریلو کام، کچن کے بھی، گھر کی صفائی کے بھی، اور گھر والوں کو روٹی کھانا وانا بنانے کے لیے وہ کچن میں چلی جائے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر پہلے وہ آدھا گھنٹہ کچن میں رہتی تھی، اب کم از کم کچن میں ضروری کام کرنے کے بعد پھر اسی کمرے میں ہی آ جائے، تو پھر اس کا یہ اعتکاف مکمل مستقل ہو جائے گا۔ ایک چیز اس سے بھی آسان مشورہ یہ ہے کہ آپ پورے گھر کی نیت کر لیں اعتکاف کی۔ پورے ایک کمرے کی نیت کی تھی نا، ایک کمرے کی بجائے آپ 5 مرلے کا چھوٹا گھر یا ایک پورشن آپ کو جہاں پہ کام پڑتا ہے، آپ اس پورے گھر کی ہی اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں نے 10 دن مارکیٹ نہیں جانا، میں نے گھر سے باہر نہیں جانا، میں گھر میں ہی ہوں۔ تو وہ آپ جیسے اپنا ایک چھوٹا سا کمرہ، جس کمرے میں آپ نے نیت کی ہوئی ہے، تو اس کمرے میں آپ اپنے برتن خود اٹھا لیتی ہیں، آپ اپنی چیز، اپنا بیڈ خود سے صاف کر لیتی ہیں، اپنی چیزیں مینج کر لیتی ہیں، کیونکہ اس کمرے میں آپ اپنے کام کاج، بات چیت ضرورت کی کر سکتی ہیں۔ تو آپ پورے گھر کی اگر نیت کر لیتی ہیں تو کیا ہوگا کہ پورا گھر ہی آپ کا اعتکاف کی جگہ بن جائے گا، تو آپ اپنے کام کاج بھی ضرورت کی حد تک والے کر پائیں گی، اور اعتکاف کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کے لیے کیا ہے کہ باہر نہیں جانا اور فضولیات میں نہیں پڑنا، ضرورت کے وقت ضرورت کا کام کاج، بچوں کو کیئر کرنے کے بعد پھر آپ نے جو جگہ بنائی ہے اس جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں، تو کیا ہے کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کا ثواب آپ گھر میں رہتے ہوئے پا سکتی ہیں۔ بلکہ خواتین کو تو زیادہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نسلوں کو تیار کرنا ہے، نسلوں میں نیکی منتقل ہوتی ہے، جیسے دودھ میں اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ بچے کا پیٹ خراب ہو گیا، کیوں کہ ماں نے خربوزہ کھایا تھا، جی بچہ کو بخار ہوا، کیونکہ ماں کو بخار تھا، تو بچے میں بھی بخار دودھ کے ذریعے سے منتقل ہوا۔ اللہ کی قسم، اسی طرح تلاوت بھی منتقل ہوتی ہے، اسی طرح نور بھی منتقل ہوتا ہے، اسی طرح جو فکر ہے وہ بھی منتقل ہوتی ہے، اسی طرح وہ سوچ اور طہارت بھی منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے بڑے ہمارے وہ کہتے ہیں کہ طہارت کا اہتمام کیا جائے اور نیکی کا ماحول بنایا جائے، تاکہ یہ چیزیں آگے سے آگے منتقل ہونے والی بھی ہو جائیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے بتلائی ہے بات، کہ جو ہمارے ہاں ہے کہ بھی یہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے، جو صرف مسجد میں ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے۔ کوئی مرد اگر بیٹھک میں اعتکاف کر لیتا ہے تو اس کا نہیں ہوگا، کوئی مرد اپنے آفس میں اعتکاف کر لیتا ہے تو اس کا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ خواتین کی جو نماز ہے، افضل الصلاۃ جو بتایا گیا خواتین کا، وہ سب سے گھر میں بھی اس حصے میں جو سب سے زیادہ چھپا ہوا ہو، سب سے زیادہ چھپا ہوا وہ افضل ہے۔
تو اس کی نماز بھی افضل گھر میں ہے اور اس کی عبادت بھی افضل گھر میں ہے اور اس کا اعتکاف بھی گھر میں ہے، تو اس لیے اس کو گھر کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو مسجدوں میں ہی ہے صرف، وہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ مرحبا یا رمضان